سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کر رہے ہیں وہ ہے قاف اور کاف میں فرق، یعنی قاف اور کاف کی آواز میں فرق کیا ہے۔ تو وہ فرق ہم نے معلوم کرنا ہے کہ قاف کی آواز موٹی اور جھٹکے والی ہوتی ہے، جیسے خلق خلق، تو قاف کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، اور کاف کی آواز باریک اور بغیر جھٹکے والی، جیسے یکفرون یکفرون، تو آسانی سے ہم نے کاف کو پڑھا۔ قاف کی بنسبت کاف کو ہم نے آسانی کے ساتھ پڑھا، اور قاف کو ہم نے موٹا کر کے پڑھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو ہم نے وقف کیا، وقف کی وجہ سے قلقلہ بھی قاف میں ہم نے کیا، خلق خلق۔ تو یہ جو ہے نا فرق ہے قاف میں۔ قاف کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے اور کاف کو باریک پڑھنا ہے۔ اور اس کا مخرج کیا ہے؟ موٹا قاف جو ہے زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو سے ادا کرنا ہے، اور چھوٹا کاف جو ڈنڈی والا ہے اس کو زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو سے ذرا منہ کی طرف ہٹ کر اس کو ادا کرنا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ زبان کی جڑ کے دو حصے آ گئے، ایک حصہ جو ہے منہ کی طرف ہے، دوسرا حصہ زبان کی جڑ کا گلے کی طرف ہے۔ جو زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو گلے کی طرف ہے، اس کو اوپر تالو کے ساتھ لگائیں گے تو موٹا قاف ادا ہوگا، اور زبان کی جڑ کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے اس کو اوپر تالو کے ساتھ لگائیں گے تو چھوٹا قاف ادا ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ قاف کو ہم نے موٹا کرنا ہے اور کاف کو باریک پڑھنا ہے۔ تو قاف اور کاف کی آواز کی ہم نے مشق کرنی ہے۔ تو مشق اس طریقے سے کریں گے، قاقیقو، یعنی حرکات کو لمبا نہیں کرنا ہوتا، اور اسی طرح حرکات میں جو ہے جھٹکا بھی نہیں ہوتا، اور حرکات کو لمبا کر کے بھی نہیں پڑھنا ہوتا، یعنی کھینچ کر حرکات کو نہیں پڑھنا۔ تو ہم نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ قاقیقو قاقیقو۔ اور جس طرح پہلے میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے والی ویڈیو میں کہ حرف کا مخرج معلوم کرنے کے لیے حرف کو ہم نے ساکن کرنا ہے اور اس سے پہلے حمزہ متحرک لانا ہے۔ تو یہاں اب ہم نے معلوم کرنا ہے کہ اس کا مخرج جو ہے ہم کس طرح جو ہے معلوم کریں گے۔ اقو ایقو اوقو، اقو ایقو اوقو۔ اس کے بعد پھر کاف ہے چھوٹا، کیکیکو، ایک ایک اوک۔ تو چھوٹا کاف جو ہے اس رائٹنگ میں بھی لکھا جاتا ہے اور ڈنڈی کے ساتھ بھی لکھتے ہیں۔ تو یعنی صرف رائٹنگ میں فرق ہے، باقی چھوٹا کاف جو ہے وہ ایک ہی حرف ہے، الگ الگ نہیں۔ مثلا کہ ڈنڈی والے کے ساتھ لکھتے ہیں یا اس شیپ میں لکھتے ہیں، تو چھوٹا کاف مثلا کہ اسی طرح ہی ادا ہوگا، باریک ادا ہوگا۔ تو اب دونوں اکٹھے یک کے بعد دیگرے، اق اق، اس کے مقابلے میں چھوٹا کاف ہے اک، یعنی زبر کے ساتھ ہم ابھی اس کی پریکٹس کر رہے ہیں، اق۔ اور چھوٹے کاف کی آواز کیا ہوگی؟ اک اق اک اق اک، یعنی موٹا قاف جو ہے یہاں ساکن ہو گیا ہے، یعنی اس کے اوپر جزم ہے، تو اس میں قلقلہ بھی ساتھ ہوگا، یعنی موٹا کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں ہم نے قلقلہ بھی کرنا ہے۔ اق اک، چھوٹے کاف میں قلقلہ نہیں ہوتا، یعنی اس کو ہلا کر نہیں پڑھنا۔ اب ہم نے زیر کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھنا ہے، ایقو ایک ایقو ایک، یعنی موٹے قاف کی آواز موٹی ہوگی اور دوسرا کاف جو ہے اس کی آواز باریک ہوگی۔
موٹے قاف میں ساکن ہونے کی وجہ سے قلقلہ ہوگا اور چھوٹے قاف میں قلقلہ نہیں ہوگا۔ تو یہ زیر کے ساتھ بھی اس کی پریکٹس ہو گئی۔ اب ہم نے پیش کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اوقو، اک، اوقو، اک، اوقو، اک، ق، کا، ق، کا، قی، کی، قو، کو۔ تو زبر زیر پیش کے ساتھ بھی ہم نے اس کو پڑھ لیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے قاف اور کاف کی پریکٹس کرنی ہے اور قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ قاف کا مخرج الگ ہے، کاف کا مخرج الگ ہے۔ تو یعنی اس طرح نہ ہو کہ موٹے قاف کو بھی آپ باریک پڑھیں تو وہ پھر چھوٹا کاف بن جائے گا، تو حرف چینج ہو جائے گا، تو اس لیے پریکٹس کی ضرورت ہے۔ اب آتے ہیں اس کی تمرین کی طرف۔ قاف اور کاف دونوں اکٹھے۔ قامرون، قامرون، یعنی جب الفاظ کی صورت میں ہو تو ہم نے قاف کو کس طرح ادا کرنا ہے اور کاف کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ قامرون، قابل، قابل، حق، حق، یہاں قاف کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور اس کے اوپر شد ہونے کی وجہ سے قاف میں سختی بھی آئے گی شد کی وجہ سے، تو قاف میں سختی ضروری ہے تبھی شد ادا ہوگی۔ حق، سابق، لقد، اس کے بعد چھوٹا کاف ترک، کریہ، کافر، کفر، فکر، یہاں بھی کاف کے اوپر شد ہے تو اس لیے کاف میں سختی آ گئی۔ فکر، تھوڑی آواز رک جاتی ہے اور یہ جو آواز رکتی ہے یہ بھی سختی کی وجہ سے رکتی ہے۔ اب دونوں اکٹھے۔ قلب، کلب، قل، کل، قلبی، کلبی۔ اچھا، یہاں ایک بہت ہی ضروری بات آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ قاف پڑھ لیا یا کاف پڑھ لیا یعنی موٹا پڑھ لیا یا باریک پڑھ لیا کیا فرق پڑتا ہے، تو آواز تو سیم ہے۔ نہیں بھائی، اس میں بہت بڑی غلطی ہے، معنی جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور تجوید کی اصطلاح میں اس کو لحن جلی کہتے ہیں، یعنی موٹی غلطی جس کا حکم حرام ہے اور معنی غلط ہو جاتا ہے۔ تو معنی کس طرح غلط ہو جاتا ہے یہی جو ہے نا انہی الفاظ میں آپ کو میں سمجھانے لگا ہوں۔ قلب، قلب جو ہے دل کو کہتے ہیں، قلب، اور اس کے مقابلے میں کلب، کلب، کلب جو ہے کتے کو کہتے ہیں۔ یعنی قاف کو ہم نے موٹا نہیں کیا، چھوٹا کاف پڑا تو دل کی بجائے کتا ہو گیا۔ قلب دل، کلب کتا، تو کتنا معنی غلط ہوا۔ اسی طرح اگر ہم قاف کو موٹا نہیں کرتے، قل لفظ ہے قل، اگر ہم نے قاف کو موٹا نہیں کیا تو پھر آواز اس طرح ہو جائے گی چھوٹے کاف کی، کل ہو جائے گا۔ تو قل کا معنی ہے کہہ دیجئے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ قل، کہہ دیجئے اے نبی۔ جس طرح قل یا ایھا الکافرون ہے، اسی طرح قل ھو اللہ احد ہے، قل ھو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو قل، یہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو کہہ رہے ہیں کہ قل، کہہ دیجئے۔ تو قل کا معنی ہے کہہ دیجئے، اور اگر ہم قاف کو موٹا نہیں کریں گے، کل پڑھیں گے تو کل کا معنی ہے کھا، کھانے کے متعلق بات ہو جائے گی، تو معنی جو ہے کتنا چینج ہو گیا۔ تو عربی زبان ایسی ہے کہ ذرا سا فرق پڑ جائے تو معنی جو ہے کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے تجوید کا سیکھنا بہت ہی ضروری ہے، اور اس کے لیے کوشش انسان جتنی بھی کرے تو اس کو کرنی چاہیے۔ اسی طرح قلبی، میرا دل،
قاف کو ہم اگر موٹا کرتے ہیں قلبی پڑھتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوا؟ میرا دل. اور اگر ہم قاف کو موٹا نہیں کرتے ہیں باریک پڑھتے ہیں قلبی پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہے میرا کتا. تو دیکھو کتنا معنی جو ہے چینج ہو گیا. قاف کی جگہ ہم نے کاف پڑھ لیا، یعنی قاف کو موٹا نہیں کیا تو کاف بن گیا، تو جس کا معنی تبدیل ہو گیا، یعنی قلبی میرا دل اور قلبی میرا کتا. تو یہ سمجھانے کے لیے چند الفاظ تھے، باقی تو سب اس طرح کے بہت زیادہ الفاظ بنتے ہیں کہ ذرا سا فرق پڑ جائے تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ جو ہے کفریہ معنی بن جاتا ہے. تو اس لیے قرآن پاک سیکھنے کے لیے جتنی بھی انسان کوشش کرے اس کو کرنی چاہیے. بحیثیت مسلمان ہمیں کوشش کرنی بھی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب جو ہے نازل کی ہے یہ ہمارے لیے، اور اس کے اندر ہماری باتیں ہیں، ہمارے ہی متعلق اس میں باتیں ہیں. اس کو الفاظ کے ساتھ بھی سیکھنا چاہیے، تلفظ بھی صحیح کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے، اور اسی طرح اس کی تفسیر بھی دیکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. تو وہ تو خیر بات کی بات ہے، سب سے پہلے الفاظ کا صحیح کرنا ہے. تو انشاءاللہ ترجمہ تفسیر کا بھی انشاءاللہ ہم سلسلہ شروع کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ قرآن پاک صحیح پڑھا جائے. لوگ غلط قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو قرآن پاک کا تلفظ جو ہے سب سے پہلے صحیح کرنا ضروری ہے. تو اس کے لیے جو ہے یہ 2-3 ویڈیو جو ہے نا اس طرح کی میں نے جو الفاظ آپس میں جو ہے جن کی آوازیں ملتی ہیں، تو اس طرح 2-3 ویڈیو جو ہے نا میں نے اس سے پہلے بھی بنائی ہیں. تو یہ اس کی آخری ویڈیو تھی، قاف اور کاف کے متعلق تھی. تو امید ہے کہ تمام باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی. تو اسی طرح انشاءاللہ ضروری باتیں آپ سنیں گے، اور باقی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم. والسلام.